یا اللہ اللہ تعالیٰ نے دین میں بڑی جاذبیت اور کشش رکھی ہے. جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں اور زندگی میں دینداری ہوتی ہے ان کی طرف لوگوں کے قلوب متوجہ ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ان کی محبت، مخلوق کی محبت کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرتے ہیں. یہ تو حدیث کا بھی مضمون ہے، قرآن پاک کا بھی مضمون ہے. حدیث میں تو یہ ہے کہ باری تعالیٰ جب کسی بندے سے خوش ہو جاتے ہیں تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے خوش ہوں، تم بھی خوش ہو جاؤ. اور پھر اعلان ہو جاتا ہے فرشتوں میں. وہی اعلان جو ہے یہاں زمین میں بھی کر دیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے دلوں میں محبت، اور اسی کے ساتھ قدرتی نظام ہے کہ اللہ پاک ان کی حفاظت بھی فرماتے ہیں تو روب بھی پیدا کر دیتے ہیں. اس روب کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، ان کو کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو ہمت نہیں ہوتی ہمارے روب کے. بزرگوں میں تو ہے، حضرات صحابہ کرام میں بھی یہ بات تھی. حالانکہ عام طریقے پر ہم لوگ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں اپنا روب و داغ پیدا کرنے کے لیے آگے پیچھے لوگ چلتے ہیں بندوق لے کر کے، یہ کر کے وہ کر کے. بزرگوں میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ان کا ایک روب قدرتی اللہ پاک پیدا فرما دیتے ہیں. حضرت حکیم الامت نے ایک مضمون بیان فرمایا ہے صحابہ کے سلسلے میں. آخر یہ روب و شوکت کس چیز کا تھا؟ ایک مولانا جلال الدین رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ کوئی سفیر حضرت عمر سے ملنے کے لیے آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بدن پر جو کپڑے ہوتے تھے وہ صحیح سالم نہیں ہوتے، مطلب ایک ہی کپڑا نہیں رہتا تھا، پیون دار 21 پیون لگے رہتے تھے. جس کے کپڑے میں اتنے پیون لگے رہتے ہوں تو ظاہری اعتبار میں تو ایک دم بالکل اس کا عجیب سا اس کا حال ہوتا ہوگا. لیکن روب کا حال یہ تھا کہ وہ سفیر جب آیا ہے تو پوچھا، معلوم کیا. وہ چونکہ باہر کا تھا تو اس کے دماغ میں ہوگا کہ ہمارے بادشاہ کا جیسا محل ہے ان کا بھی کوئی محل ہوگا اور ان کے جو سپاہی ہوں گے، محافظین ہوں گے. تو پوچھا تو کسی نے بتا دیا وہاں چلے جاؤ، غالباً قبرستان، وہاں چلے جاؤ، وہاں ملیں گے. تو یہ گیا وہاں تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سو رہے ہیں اور سر کے نیچے تکیے کے بجائے اینٹ رکھی ہوئی ہے. چہرے پہ جیسے ہی نظر پڑی بدن کپ کپانے لگا اس کا. یعنی آپ سو رہے ہو، یہ کانپ رہا اور کپکپاہٹ اتنی بڑھ گئی اس کی کہ پورا چہرہ پورا بدن اس کا، آپ کی آنکھ کھل گئی ایک دم. تو تسلی کے کلمات آپ نے فرمائے. تو ظاہر ہے اگر روب وغیرہ کپڑے وپڑے سے ہو سکتا ہو تو تھا نہیں ان کے پاس. اصل چیز وہی تقویٰ، طہارت، اس کا اثر جو تھا اللہ پاک وہ چیز پیدا فرمائی. اس پر فرمایا آخر یہ روب و شوکت کس چیز کا تھا؟ کیا لباس کا روب تھا؟ ہرگز نہیں. لباس کی تو یہ کیفیت تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ طواف میں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ اس وقت جو کرتا آپ کے بدن پر تھا اس میں 21 پیون تھے. آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں افلاس زیادہ ہے اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں. مسلمانوں میں اس وقت افلاس کا ہونا سچ بھی ہے، اس وقت سچ بھی ہے، غلط بھی ہے. سچ تو اس معنی کا ہے کہ کفار سے ان کے پاس دولت کم ہے، اور غلط اس لیے ہے کہ سلف کے اعتبار سے ان کے پاس دولت کم نہیں. جس زمانے میں مسلمانوں نے ترقی کی اس وقت وہ آج کل کے مسلمانوں سے زیادہ صاحب افلاس تھے، مگر افلاس ہی ذلت کا سبب ہے. تو ان حضرات نے
عین افلاس کی حالت میں کیوں کر عزت و شوکت حاصل کر لی؟ خوب سمجھ لو، عزت لباس یا دولت سے نہیں ہے، مسلمان کی عزت اسلام سے۔ زندگی میں جتنا دین ہوگا اور جتنا اللہ کی محبت، خوف، اللہ کا قرب ہوگا، اللہ پاک اتنا ہی اس کو عزت۔ قرآن پاک میں اعلان ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک جو ہے باعزت اور مکرم اور قابل احترام اور میری نگاہوں میں عزیز وہی ہے جو جتنا بڑا متقی۔ تقویٰ جو ہے وہ ہے کہ وہ چیز جو مسلمان کی عزت اسلام سے ہے۔ پہلے مسلمان پورے مسلمان ہوتے تھے اس لیے معزز تھے، اور ہم برائے نام مسلمان ہیں اس لیے ذلیل ہے، ورنہ آج کل کچھ پہلے سے زیادہ افلاس نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ملک شام پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ کے خیمے میں اترے، کیونکہ وہ اسلامی فوج کے افسر تھے۔ ان سے پوچھا، اے ابو عبیدہ تمہارے پاس کھانے کو بھی ہے؟ انہوں نے روٹی کے سوکھے ٹکڑے سامنے لا کر رکھ دیے، روٹی کے سوکھے ٹکڑے سامنے لا کر رکھ دیے اور پانی لا کر رکھ دیا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ یعنی فوج کا سب سے بڑا افسر ہو اور وہ سوکھی روٹی جس کے پاس ہو، ظاہر ہے اس سے زیادہ اور اجلاس کی اور کیا شکل ہو سکتی اس میں۔ انہوں نے روٹی کے سوکھے ٹکڑے سامنے لا کر رکھ دیے اور پانی لا کر رکھ دیا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا، اے ابو عبیدہ اب تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فتوحات سے وسعت کر دی ہے، پھر تم ملک شام میں ہو، اب تم اتنی تنگی کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین دنیا تو محض زاد ہے آخرت میں پہنچنے کے لیے، یعنی سفر آخرت کا کر رہے ہیں، یہ توچہ ہے جس کے لیے یہ بھی کافی ہے تو زیادہ لے کر کیا کریں گے؟ یعنی ایک گورنر اور فوج کا افسر ہے، اس کی زندگی اس طریقے کی ہے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا، اب فتوحات میں وسعت ہو گئی، آپ اتنی تنگی کیوں فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ کے زمانے میں ہمارے بہت سے بھائی اس فخر کی حالت میں شہید ہو گئے کہ انہوں نے خدا کے راستے میں عمل زیادہ کیا اور دنیا سے فائدہ نہیں اٹھایا، ان کا سارا ثواب آخرت میں ذخیرہ رہا، اور ہم لوگوں نے فتوحات کر کے بہت کچھ مال و دولت حاصل کر لی اور ہماری محنت کا کچھ ثمرہ یہاں مل گیا۔ اب مجھے مال و دولت سے منتفع ہوتے ہوئے یہ ڈر لگتا ہے کہ قیامت میں کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تم نے دنیا میں مزے اڑا لیے اور طیبات سے فائدہ اٹھا لیا، اب یہاں تمہارے واسطے کچھ نہیں، تم کو عذاب ذلت کی سزا دی جائے گی، عذاب ذلت کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم بڑا بننا چاہتے ہو۔ یہاں سے معلوم ہوا ہمارے سلف کا فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایک واقعہ اور تاریخی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک گورنر غالباً ادھر فلسطین وغیرہ کے تھے، ان کو ہدیے میں رقم بھیجی، تو وہ لے کے پہنچا تو اعزاز اکرام کیا کہ مدینے سے آئے ہیں، حضرت عمر کی طرف سے آئے، اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا، اب تو عمر خوب ٹھاٹ باٹ سے رہے، وہ گورنر ان کا امتحان دے رہا، اب تو عمر خوب ٹھاٹ باٹ سے رہ رہا ہوگا اور خوب اچھے اچھے کپڑے پہن رہا ہوگا، تو کہا نہیں وہ تو ایسی ہی گزار رہے سادگی کے ساتھ۔ تو پھر تھیلی جب نکال کر کے دی ہے تب فرمایا کہ یہ خزانہ نہ عمر کا ہے نہ ان کے باپ کا ہے، یہ رقم انہوں نے ہم کو بھیج دی، یہ تو غربا کا وہ ہے۔ بس اسی وقت غصے کے مارے کہا کہ چلو مدینے، لاٹھی اٹھائی، گورنر لاٹھی اٹھائی اور مدینے کا سفر کیا انہوں نے، ساتھ میں وہ سفیر بھی آیا۔ حضرت عمر کو اطلاع مل گئی، حضرت عمر استقبال کی تشریف لائے، تو استقبال کیا، فرمایا نہیں چلو روضہ پاک پر گئے تو اس تھیلی کے ملنے کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، دعا مانگی آپ کے واسطے سے کہ اب
اب زندہ رہنا نہیں پسند ہے. اب مال اتنا زیادہ ہو گیا کہ یہ عمر جو ہے تھیلی بھر بھر کے بھیج رہا گورنروں کو. یہ تو حضرت عمر نے دعا فوراً مانگی کہ یا رسول اللہ بس جب تک یہ جیسے لوگ ہیں زندہ اس وقت تک ہم بھی زندہ رہیں گے، اور جب یہ چلے جائیں تو ہم کو بھی اٹھا لیجیے، آپ ہم بھی رہنا چاہتے ہیں یہاں پر. اس زمانے میں اتنا دیانت تقوی اور اتنا مال سے تنفر، باوجود گورنر ہونے کے لیکن اس کو قبول نہیں فرمایا، اس کو واپس فرما دیا فوراً انہوں نے. یہ اللہ پاک ہم لوگ اس کا کچھ حصہ نصیب فرمائے بھائی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. آج بھی 29 ہے، چاند رویت ہو بھی سکتی ہے.